شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے، کس انداز سے استقبال ہوا، وہاں خوشی کا کیا عالم تھا، یہ سب آپ نے کل سنا۔ اور دنیا میں غربت کے مسائل حل کرنے کے لیے، دیگر مسائل حل کرنے کے لیے بہت سارے ماڈلز دیے گئے، کہیں سرمایہ داری نظام ہے، کہیں سوشلزم ہے، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے، اس کو پوری دنیا مانتی بھی ہے کہ آج بھی غریب غریب تر ہو رہا ہے، امیر امیر تر ہو رہا ہے، یہ بڑا اسٹیبلش فیکٹ ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ انسانوں کی خود غرضی ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسروں کا اور پوری سوسائٹی کا مفاد بھی قربان کر دیتا ہے۔ یعنی اس بات میں کسی کو کوئی عار نہیں ہے کہ اپنی بوٹی کے لیے دوسرے کا بکرا ذبح کر دے، لیکن 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے زندگی میں خود دکھ اٹھائے اور وہ دکھیاروں کے دکھ سے واقف تھے، ظاہر ہے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، تو وہ جانتے تھے کہ خود غرضی کی دیوار گرا کر ایثار، محبت، قربانی، یہی وہ جذبات ہیں کہ جس سے غریب اور امیر کے فرق کو کم کیا جا سکتا ہے، جس سے ایک ایسا معاشرہ تعمیر کیا جا سکتا ہے کہ جس میں ہر فرد کو زندہ رہنے، صحت مند رہنے کے لیے بیسک فیسیلٹیز اویلیبل ہوں۔ یہ میں نے ایسی ہی باتیں نہیں کہہ دی، اس کا عملی ثبوت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی تاریخ کا، ہیومن ہسٹری کا ایک ایسا بھائی چارہ قائم کیا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگین یہ بھی میں نے صرف ایسی روانی میں ایک بات نہیں کہہ دی، آپ سنیے، جب میرے آقا نے مہاجرین اور انصار کا معاشی تجزیہ کیا اور یہ اندازہ کیا کہ کچھ مسلمان ہیں جن کے پاس ان کی بنیادی ضرورت اور حاجات سے بہت بڑھ کر ہیں، کچھ مسلمان ہیں جو اوسط درجے کے ہیں، کچھ ایسے خاص طور پہ وہ جو مہاجر ہیں جو ابھی ہجرت کر کے ان کے ساتھ آئے ہیں، مکے سے مدینہ ہیں، وہ صرف اللہ کی خاطر اپنا مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے امیر سے غریب ہو گئے۔ تو تب آپ نے یہ دیکھا کہ اگر ان کے درمیان آپس میں کوئی ایسا رشتہ قائم کر دیا جائے کہ یہ خود ہی ایک دوسرے کا وزن سہار سکے تو یہ سارے اکنامک ایشوز سولو ہو سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ بس آپ نے تاریخ انسانی کا ایک عظیم اور اچھوتا منصوبہ پیش کیا۔ اس رشتے کا نام کیا ہے، اس منصوبے کا نام کیا ہے؟ مواخات۔ مواخات، اخ الف عربی میں بھائی کو کہتے ہیں، مواخات مطلب بھائی چارہ۔ ایک ہی دن میں مدینے کا ہر مسلمان دوسرے کا اخ یعنی بھائی بنا دیا کیا سے سارے مسلمان، اور یہ صرف کہنے کی تک نہیں، اس کو باقاعدہ اس کو پریکٹیکلی ممکن بنایا۔ یعنی آسمان نے دیکھا کہ وہ دو مسلمان جن کے ماں باپ الگ خاندان، الگ قبیلے، الگ شہر، الگ ملک، بلکہ یعنی ہر چیز الگ الگ تھی، there was nothing same in them، وہ سب اپنے سگے بھائیوں سے بڑھ کر ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ یہ بھی میں نے صرف ایسے ہی نہیں کہہ دیا، ابھی مثال دیکھ کر خدمت عرض کرتے ہیں۔ مہاجرین اور انصار، یعنی مہاجرین وہ جو جب سرکار دو عالم آئے مکے سے مدینہ تو آپ کے ساتھ ہجرت کر گئے، انصار وہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے، تو ظاہر ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے اجنبی تھے، وہ ایک شہر کے رہنے والے، یہ ایک شہر کے رہنے والے، وہ ہجرت کر کے یہاں پر آئے ہیں، اجنبی تھے، لیکن قربان جائیں اس محبت پر ہم قربان جائیں جس کی بنیاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو۔ تو ایک انصاری یعنی کہ مدینے میں رہنے والا اپنے اجنبی مہاجر بھائی کو لے کر اپنے گھر گیا، یعنی کس حد تک شیئرنگ کی؟ اس طرح کہ اپنے گھر گیا، اپنے سامنے بٹھایا،
پہلے اپنے گھر کا جتنا سامان تھا یعنی کہ جو ٹوٹل ایسٹس تھے, جتنا مال متا تھا یعنی کہ جو ٹوٹل پراپرٹی تھی, اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. یہاں تک کہ اپنے گھر کو میجر کیا, گھر کو ناپا اور درمیان میں ایک لکیر کھینچ کر اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, اور پھر اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی یہ سب آدھا تمہارا ہے باقی آدھا میرا ہے. اس انداز سے مواقعات کا رشتہ مدینہ منورہ میں میرے آقا نے قائم کیا. اور اب سب جانتے ہیں کوئی محبت دیر پا اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر نہ ہو. تو یہ وہ باہمی محبت تھی کہ اس کا آپ ایک اور عملی ثبوت دیکھیے. ایک جنگ کے موقع پر, یہ سنیے گا, ایک جنگ کے موقع پر زخموں سے چور, پیاس سے بھرپور, خواہش کے حامل 3 صحابہ جو ترتیب سے لیٹے تھے, جنگ جاری ہے, پہلے کو پانی دیا گیا تو اسی دوران ساتھ والے زخمی صحابی کے منہ سے اسی عالم میں العطش العطش یعنی پیاس پیاس کے الفاظ نکلے. تو پہلے صحابی کے خشک ہونٹوں نے منہ سے لگے پانی کے پیالے سے پانی حلق میں اتارنے کے بجائے اس کے منہ سے اگر کچھ نکلا تو یہ نکلا کہ میرے ساتھ والے پیاسے بھائی کو پہلے پانی پلا دو. جب دوسرے کے پاس وہی پانی پلانے والا پہنچا تو تیسرے نے جب العطش کی صدا بلند کی, جب تیسرے کے پاس پانی پہنچا تو وہ پیاسا ہی آخرت کے سفر پر روانہ ہو گیا. کسی نے پانی نہ پیا. اللہ اس عالم میں بھی سب کو یہ فکر تھی کہ اسے پلا دو. یہ رشتہ قائم کیا میرے آقا نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پانی پلانے والا حیران, پانی پلانے والے نے اس عجیب و غریب منظر کا مظاہرہ کیا. سب کے ہونٹ اسی طرح خشک اور کھلے ہوئے تھے جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا. لیکن اب ان سب کو پانی کی حاجت نہیں تھی, اس لیے کہ وہ اپنے دونوں پیاسے ساتھیوں کے ہمراہ جنت کی نہروں سے سیراب ہو رہے تھے. تو انسانی تاریخ میں وہ معاشرہ وجود میں آیا جس میں خود بھوکا رہ کر دوسرے کی بھوک مٹانا کوئی بڑا کام نہیں تھا, بلکہ یہ تو روزمرہ کا معمول تصور کیا جاتا تھا جو ہر مدنی کرتا نظر آتا تھا. یہ تھا وہ اکنامک ماڈل کہ اگر آج بھی دنیا کا ہر وہ فرد جو ایک کانسیپٹ ہے اسلام کا اگینسٹ ویلتھ ایکیومولیشن ان فیو ہینڈز, اس کا اس انداز سے عملی مظاہرہ ہوا. یہ ساری ظاہر باتیں سب تاریخ میں ہیں. یہ وہ اکنامک ماڈل تھا کہ آج بھی دنیا کا ہر وہ فرد جس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ ہو, وہ اپنی ضروریات کو اچھے سے پورے کرنے کے بعد باقی ضرورت مندوں کے لیے کھلا چھوڑ دیں, ظاہر ہے پھر بہت مسائل ہر طرح کے حل ہو جائیں. تو اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے. کل آپ نے استقبال کی کہانی سنی, اور اب مدینہ آ کر جو معاشی مسائل جو دیگر مسائل تھے ان کو حل کرنے کے لیے آپ نے یہ ماڈل پیش کیا. صرف پیش نہیں کیا بلکہ اس کو اپلائی کیا, صرف اپلائی نہیں کیا بلکہ اس کے اثرات, اس کی ثمرات مدینہ منورہ کی ہر گلی میں دیکھنے میں نظر آئے. یہاں سے داستان آگے بڑھائیں گے کل انشاءاللہ. رحمت کبریا بہر